السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ اور آداب عرض ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا، میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی۔ اور دنیا بھر میں جہاں جہاں آج مسیحی برادری جو ہے اور جو لوگ جو کرسمس کا تہوار منا رہے ہیں، آپ سب کو ہماری طرف سے جناب کرسمس کی بہت ساری مبارکباد۔ ساتھ ہی جناب آج 25 دسمبر ہے، قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کا یوم پیدائش۔ اب سے کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا جناب کہ ان کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب ہوئی، جس میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کے چاق و چوبند دستے نے گارڈز کی تبدیلی کے جو فرائض ہیں وہ انہوں نے سنبھالی۔ بالکل شفاعت، اور ہمیشہ کی طرح صبح صبح اٹھ کے، خیر ہماری تو ڈیوٹی ایسی ہوتی ہے، میں صبح اٹھنا پڑتا ہے، لیکن بچپن میں بھی ایسی عادت ہوتی تھی، جب اسپیسیفکلی چھٹی بھی ہوتی تھی تو اٹھ کے اسپیشلی ٹی وی لگا کے تقریب دیکھی جاتی تھی، اس کو انجوائے کیا جاتا تھا، اور دل بڑا کرتا تھا کہ کاش آج ہم بھی مزار قائد پر ہوتے اور اپنے قائد کو یہاں پہ سلامی پیش کرتے۔ ہمارے گھر میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے گھر میں صبح سویرے ابو اونچی آواز میں ٹی وی لگاتے تھے، اور اس آواز کی وجہ سے ہم جاگ کے سارے ایسے یوں منجی آنکھوں سے بیٹھ کے ٹی وی کے آگے تقریب دیکھ رہے ہوتے تھے۔ بعض اوقات تو کبھی کبھی جو 21 توپوں کی سلامی ہوتی تھی اس کو ٹی وی لگاتے تھے، صبح 5 بجے جو ہے وہ لائیو کٹ ہوا ہوتا تھا، دھاڑ 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 آوازیں آ رہی ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا۔ لیکن ابا جی تھینک یو، آپ نے صبح اٹھنے کی عادت ڈال دی جو کہ فائنلی اب کام آ رہی ہے۔ بالکل شفاعت، عادتیں ہماری آگے جا کے بڑی کام آئیں گے، لیکن ابھی ذرا تھوڑی اور عادتوں کی بات کرتے ہیں جناب۔ ایک عادت ہوتی ہے شفاعت کہ آپ وعدہ کریں اور وعدے پہ آپ بھروسہ بھی کر لیں، تو یہ عادت تھوڑی خراب ہونے لگی ہے۔ فرض کریں میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا اور میں اس کو پورا نہیں کر رہی، تو یہ بری بات ہے نا، یہ عادت بنتی جا رہی ہے۔ دیکھیں کاف لیگ ناراض ہوئی ہے پی ٹی آئی حکومت سے، ٹھیک ہے، اب دیکھیں ایم کیو ایم پاکستان ان سے ناراض ہوگی، وہ کہہ رہے ہیں ہم ایسے وعدے تو کر رہے ہیں لیکن نبھاؤ بھی تو صحیح۔ صحیح جناب، وہ دیکھیں وہ انکل جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا انہوں نے موٹا چشمہ لگایا ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ کیا بات ہے، اس کا پروگرام شروع کر باتیں کیوں کریں۔ آپ ناراض نہ ہو، باقی جو بھی ناراض ہوتا ہے ان کو منا لیں گے، لیکن آپ کی ناراضی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جلدی سے ہم جا رہے ٹاپ سٹوریز کی جانب۔ کورونا کے وار میں شدت آنے لگی، اسکول کب کھولیں گے؟ وزرائے تعلیم کا اجلاس 4 جنوری کو ہوگا۔ ویکسین کی خریداری کے لیے کابینہ کمیٹی کا اجلاس۔ فواد چودھری کہتے ہیں کم قیمت پر کورونا ویکسین جلد مہیا کرنا ان کا ٹارگٹ ہے، قیمت سے زیادہ اہم اس کا مکمل محفوظ ہونا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اور اسٹیٹ بینک کی مشترکہ کاوشیں رنگ لے آئیں، سمندر پار پاکستانیوں کا اعتماد بڑھنے لگا، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں باہر سے آنے والی رقوم $200 ملین سے تجاوز کر گئی۔ پی ڈی ایم کے استعفوں، لانگ مارچ کی دھمکیوں کا سامنا کرتی حکومت کو اتحادی جماعت ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے بھی ناراضگی کا سامنا۔ خالق مقبول صدیقی کہتے ہیں ہم نے وعدے پورے کیے، حکومت بھی اپنے عہد نبھائے، علیحدگی کا آپشن موجود ہے۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم و جاں ہے محمد علی جناح۔ آج پوری قوم بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا 145واں یوم پیدائش نہایتی عقیدت و احترام سے منا رہی ہے، اور بابا قوم کی سحر انگیز شخصیت اور ان کی عملی جدوجہد نے ہمیں غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرایا۔ ہر سمت مسلمانوں پہ چھائی تھی تباہی، ملک اپنا تھا اور غیروں کے ہاتھوں میں تھی شاہی، ایسے میں اٹھا دین محمد کا سپاہی، اور نعرہ تکبیر سے دی تو نے گواہی۔ خواتین و حضرات، بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت کے حوالے سے ہم نے ایک رپورٹ تیار کی، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایپیٹمی آف گریس اینڈ کمٹمنٹ۔ شفاعت، میرے خیال سے ہمیں آنے والے دنوں میں نا ایک سیگمنٹ تو ہم نے، کیونکہ پچھلے سال بھی ہم نے کوشش کی تھی، لیکن کیونکہ ہم دونوں خود نہیں کر سکتے تھے، ہم نے ڈیزائنرز کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی۔ قائد اعظم کی سٹائل سٹیٹمنٹ ہی اتنی بڑی تھی شفاعت کہ وہ ہر ٹائم میں لگتا ہے کہ اسی دن کا فیشن ہے، اسی ایرا کا فیشن ہے۔ جی جناب، قائد اعظم کا لائف سٹائل تو بہرحال اس کو تو کبھی ڈسکس کرنا چاہیے بڑے سکون کے ساتھ، لیکن قائد اعظم کی سیاست کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ اپنے مخالفین کا احترام، اپنے نیریٹو پہ، اپنے موقف پہ دوسروں کو کنونس کرنا، اپنی بات، اپنی تقاریر میں دلیل کیسے رکھنی ہے اور کس بات میں کون سی دلیل کو سامنے رکھنا ہے، یہ ہنر اگر بر صغیر کی سیاست میں کسی ایک سیاستدان کے پاس تھا
تو وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت ہے, اور یہی وہ فرق ہے جو کہ قائد اعظم کو باقی تمام سیاستدانوں سے ممتاز کرتا ہے. بالکل شفاعت, ان کی سیاست ذاتیات سے مبرہ تھی. اچھا, ایک اور بہت اہم چیز جس پر ہم بچپن سے بات بھی کرتے آئے اور اس پہ کام بھی کرتے آئے ہیں, وہ کہ یہ کہ قائد اعظم نے ایک تو کام کے حوالے سے اور علم کی دولت کے حوالے سے بہت بار بات کی ہے. پاکستان میں اگر ہم ذرا اس وقت ایجوکیشن کا سینیریو دیکھ لیں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب کرونا کی دوسری لہر میں جب شدت آئی تھی تو جو 15 ستمبر کو جو اسکول کھلے تھے وہ 26 نومبر کو پھر سے بند کر دیے گئے تھے, جبکہ تعلیمی سرگرمیاں آن لائن کی صورت میں جاری رکھنے کا بھی فیصلہ کیا گیا تھا. اب حکومت نے آج سے سردیوں کی تعطیلات کا اعلان بھی کر رکھا ہے جو کہ 10 جنوری تک جاری رہیں گے. اور شفاعت, اب جو آگے سچویشن لگ رہی ہے جس طریقے سے کرونا کی سیکنڈ ویو جو ہے وہ دن بدن لیتھل ہوتی جا رہی ہے, تو ایسا نہیں لگ رہا کہ جنوری میں بھی یہ اسکول کھلیں. مدیہ, والدین نا پہلے پیرنٹس میٹنگ میں جاتے تھے اور جا کے کہتے یار آپ میرے بچے کو صحیح پڑھا نہیں رہے, میرا بچہ تو گھر میں تو بڑا, وہ بولتا ہے آپ کے پاس آ کے. اب وہ منتیں کر رہے ہیں خدا کے واسطے بچے ہمارے لے جاؤ, یہ گھر میں 8 گھنٹے بیٹھتے ہیں, پک گئے ہیں بچے. تو یہ بہت ضروری ہے جناب کہ بچے تو گھر میں عیاشیاں منا رہے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں جتنا کرونا اتنا اچھا, ہم ناچے, ہم پارٹی کریں. لیکن نہیں, صبح آپ دیکھیں جب اب سین بالکل الٹا ہو چکا ہے. صبح یہی پیرنٹس جو ہیں, بچے جو ہیں, یہ لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھتے ہیں اور جن کے ماں باپ ہیں وہ ساتھ بیٹھ کے ان سے کام بھی کرا رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی اب اساتذہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ صحیح طریقے سے بچوں کو پڑھا نہیں رہے. سو یہ نا بڑی چیزیں بڑی الٹی پھلٹی ہوگی. خیر جی, 2 روز پہلے سندھ حکومت نے اندیا دیا تھا کہ اگر کورونا وبا کی صورتحال ایسی ہی رہی تو پھر جنوری میں بھی تعلیمی عمل جو ہے وہ سمہاؤ بحال نہیں ہو سکے گا. اور صوبائی وزیر تعلیم سعید غنی صاحب بھی کہتے ہیں کہ اس بار امتحانات کے بغیر طلبہ کو ہم اگلی کلاس میں نہیں جانے دیں گے. ان کا کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں. مجھے تو نہیں لگتا کہ جنوری میں اسکول کھل سکتے, کہ ہمیں سارا پورا ری ڈیزائن کرنا پڑے گا اپنا اکیڈمک پلان. اس مرتبہ بچے بغیر ایگزامز کے جو ہیں وہ پاس نہیں ہوں گے. وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا ہے کہ تعلیمی ادارے کھولنے سے متعلق فیصلہ 4 جنوری کو کیا جائے گا. بین الصوبائی وزراء کی میٹنگ میں حالات کا جائزہ لیا جائے گا اور تعلیمی ادارے کھولنے سے متعلق فیصلہ ہوگا. دنیا بھر میں اگر کرونا لہر کی بات کریں تو اس کے بعد سے پابندیاں اور لاک ڈاؤن بڑے شدید ہو چکے ہیں. پاکستان میں بھی دوسری لہر کی شدت جاری ہے جس سے مثبت کیسز کی شرح 5 سے 8% تک نظر آ رہی ہے اور ہلاکتوں میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے. اسی حوالے سے پرسوں اگر ہم دیکھیں تو 111 افراد جو ہے پاکستان میں جام بھگ ہوئے, اور آج اگر دیکھا جائے تو تقریباً 80 سے زائد افراد جو ہیں وہ کرونا کی. میں آج صبح فیس بک پہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ پڑھ رہا تھا. ایک صاحب نے اپنا قصہ شیئر کیا ہوا, تو انہوں نے کہا جی میں برطانیہ سے آ رہا تھا اور لکیلی میرے پاس پاکستانی پاسپورٹ تھا. تو میں نے جب میں امیگریشن میں پہنچا تو میں نے اپنا پاسپورٹ جمع کرایا, تو پاسپورٹ کو اس نے جب برطانوی پاسپورٹ دیکھ کے وہ ٹھٹکا, تو میں نے پاکستانی پاسپورٹ بھی, اس نے کہا جی شکر ہے آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہوتا ہے, برطانوی پاسپورٹ میں تو کسی کو آنے نہیں دے رہے. تو سیناریوز چینج ہو گئے, سیناریوز الٹ گئے. تعلیمی میدان کی جی کیا صورتحال ہے, اسکول کھلیں گے نہیں کھلیں گے؟ آل پاکستان پرائیویٹ اسکول کے صدر کاشف مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ کاشف مرزا صاحب وقت دینے کے لیے. کاشف صاحب اب یہ بتائیے گا کہ کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں اسکول, ابھی تو فی الحال سرما کی تعطیلات شروع ہو گئی ہیں, لیکن اسکول کھلنے سے متعلق جو گورنمنٹ نے ایک ایمبیگوٹی جاری کی ہے, ان کو شبہ ہے کہ کورونا میں مزید شدت ہے, نیا اسٹرین آ سکتا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو حکومت اگر مزید بندش کا فیصلہ کرتی ہے درست ہوگا؟ دیکھیے اس حوالے سے تو بڑا یہ کلیئر ہے, اور آپ نے یہ دیکھا بھی ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب, ایجوکیشن منسٹر شفقت محمود اور تمام صوبائی وزراء نے تو یہ تسلیم بھی کرتے رہے کہ سب سے بہترین اگر ایس او پیز کا عمل درآمد ہوا ہے تو وہ اسکولس کے اندر ہوا ہے, اور عملی طور پہ ہم نے یہ کر کے بھی دکھایا. اور یہ کا اعتراف بھی تھا, اور ان کا خود یہ کہنا بھی ہے کہ کرونا جو ہے وہ تعلیمی اداروں سے نہیں پھیلا, بلکہ ہماری جو سول سوسائٹی ہے وہ باقاعدہ طور پہ اس سے ایجوکیٹ ہوئی. انفارچونیٹلی سیکنڈ ویو جو آئی ہے کرونا کی, یہ بدنصیبی یہ کہ کرونا پھیلا نہیں ہے بلکہ ہمارے یہاں پہ انہوں نے پھیلایا ہے. اور اب جو انہوں نے پھیلایا ہے یہ ہمارے جتنے بھی وزراء ہیں انہوں نے بڑے بڑے ریلیاں, جلسے, جلوس خود کیے. اور اب بھی آپ اگر بالکل ایگری کرتے ہیں سر آپ کی اس بات سے, واقعی ہے سر. اور بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت بھی جو پی ڈی ایم کے اندر جو پارٹیز ہیں وہ خود بھی حکومت میں بھی ہے, وہ سندھ میں ہے, وہ دوسرے جگہوں پہ بھی دیکھیں گورنمنٹ کا بھی حصہ ہے, لیکن ان کو کوئی خدا کا خوف نہیں آیا اور کرونا کو انہوں نے پروموٹ کیا ہے اور مسلسل کر رہے ہیں. اچھا اب پوری دنیا میں یونیسیف, یونیسکو, WHO, ایون یو این او نے یہ کہا کہ پوری دنیا میں سب سے بڑا نقصان ایجوکیشن کا ہوا جو کہ کووڈ سے بڑا ہے. کسی بھی صورت میں تعلیمی ادارے بند نہیں ہونے چاہیے. یہ وجہ ہے کہ آپ کو پوری دنیا میں پاکستان واحد کنٹری ہے
जहाँ पे तालीम को मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान में बंद किया गया, अदरवाइज कहीं एक प्रॉब्लम आया है तो लॉकडाउन उन्होंने माइक्रो या स्मार्ट लॉकडाउन किया है, लेकिन ऐसे नहीं उन्होंने किया कि जिस तरह पाकिस्तान में हुआ। इवन अभी आपने यूके में भी देखा है कि इतना वहां पे सीवियर सूरत हाल है, लेकिन उन्होंने क्रिसमस की वजह से ये छुट्टियां दी हैं, अदरवाइज उन्होंने काशिम मिर्जा साहब, मतलब बोरिस जॉनसन को इस वजह से सबसे ज्यादा तनकीद का सामना भी है कि वहाँ पर हालात इतने ख़राब हो गए हैं, 4th ईयर में वो एंटर हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने स्कूल बंद नहीं किया। और जो कोरोना की जो दूसरी फॉर्म आई है, इसका मसला यही है कि ये बच्चों को ज़्यादा हिट करें। या बताइएगा कि अभी जो आगे जो फैसला लेने जा रहे हैं, क्या हुकूमत ने कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को भी इस हवाले से एतमाद में लिया है? गवर्नमेंट को कभी भी स्टेक होल्डर्स को इत्मीनान में लेने की कभी जरूरत नहीं हुई। इवन आपको पता है, अब तो जो गैलप सर्वे आए 8% पेरेंट्स का ये कहना है कि तालीमी अदारे खुलें, हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। और हकीकतन ये आप देखें, यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई है पाकिस्तान से रिलेटेड, जिसमें उन्होंने कहा कि 4 करोड़ पाकिस्तानी बच्चा मुस्तकिल तालीम से जो है मुतासर हो चुका है। और फिर हमारे आपको पता है 15 लाख जो टीचर थे, जिनमें से जब ये दरमियान में इन्होंने तालीमी अदारे खोले भी हैं सितंबर को ऑनवर्ड, तो आपने देखा कि उसमें से सिर्फ 8 लाख टीचर वापस आए तालीमी इदारों में, 7 लाख मुस्तकिल छोड़ चुके हैं। अब अगर ये बंद करेंगे तो 10,000 स्कूल हमारे पहले ही जो है 10 माह बंद रहने की वजह से तालीमी इदारे बंद हो चुके हैं, जिसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं। और अगर ये दोबारा ये डेट एक्सटेंड करते हैं, फिर इनका सिंगल नेशनल करिकुलम की आड़ में एक और ड्रामा इन्होंने करना है और डेट एक्सटेंड करते करते इसको मई जून तक ले जाएंगे। और अब तो ये कह रहे हैं कि हम सितंबर से नया सेशन शुरू करेंगे। तो इससे कम से कम 20 से 25 हजार प्राइवेट स्कूल जो है वो मुस्तकिल बंद हो जाएंगे, जिसके लिए गवर्नमेंट के पास 25 आर्टिकल कंप्लीट करने के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हमारा बच्चा बर्बाद हो रहा है। और मैं एक खतरनाक बात आपको बताऊं कि जब ये दोबारा तालीमी इदारे खुले तो 2 करोड़ 61 लाख बच्चा हमारे प्राइवेट स्कूल में था, 1 करोड़ 30 लाख बच्चा वापस नहीं आया। और फिर उसमें से जो बहुत से बच्चे जो लो कॉस्ट स्कूलों के हैं वो चाइल्ड लेबर का शिकार हो गए। बड़े खतरनाक आदाद शुमार बता रहे हैं आप काशिम मिर्जा साहब। अगर 1 करोड़ 20 लाख बच्चा प्राइवेट स्कूलों में से बाहर निकल गया है ड्यूरिंग द लॉकडाउन, बड़े खतरनाक आदाद शुमार हैं। हुकूमत ने इस पे स्ट्रेटेजी तो ये बनाई है कि जी जो मैट्रिक के और बोर्ड के इम्तिहानात हैं उनका स्केड्यूल 2 महीने आगे कर दिया है। अब जो मैट्रिक के इम्तिहानात हैं वो मई में जा रहे हैं, चूंकि बाकी शहरों में बाकी बोर्ड्स में यूजुअली मार्च में हो जाते थे कराची के अलावा। और FA इंटर के इम्तिहानात भी जून में चले गए, जो कराची में तकरीबन जून में ही होते थे, लेकिन बाकी शहरों में यूजुअली अप्रैल मई में हो जाते थे। तो अब इससे आपको लगता है कंपनसेट हो जाएगा बच्चों का जो नुकसान हो रहा है? कतई नहीं जी। ये तो देखें, ये बच्चों के नुकसान की इनको कोई फिक्र नहीं। इनको असल में जो ये ड्रामा जो चलाने जा रहे हैं, ये सिंगल नेशनल करिकुलम का है, जिसकी मार्केट में बुक्स अवेलेबल ही नहीं है, चूंकि टेंडर ही नहीं अभी तक दिया। अब वो करेंगे क्या? इन्होंने स्लोगन दिया हुआ है इस साल 2021 में हमें सिंगल नेशनल करिकुलम इंट्रोड्यूस करना है पूरे पाकिस्तान में। वो मार्केट में बुक्स नहीं है, जिसकी आड़ में इन्होंने डेट एक्सटेंड करनी है। डेट एक्सटेंड नेशनल करिकुलम का सर बज़ाहिर इससे ताल्लुक नहीं लगता, बज़ाहिर इससे ताल्लुक समझ में नहीं आता। मैं सिर्फ चाहूंगा कि सिर्फ मैट्रिक और बोर्ड के इम्तिहानात पे ही फोकस रहे और उस पर बताइएगा ये जो 1 महीना आगे किया गया है बच्चों का नुकसान कंपनसेट हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। उसलिए क्योंकि जब तक तालीमी अदारे नहीं खुलेंगे, ऑनलाइन फैसिलिटी हमारे पास नहीं है। पूरे पाकिस्तान में नेट फैसिलिटी 14% लोगों के पास है, और 14% में भी जो आपके पास आईटी लिटरेसी नहीं है, ना पेरेंट्स के, ना बच्चों के, ना इवन हमारे टीचर्स भी उसके लिए अभी तक तैयार नहीं। जब आप तालीमी अदारे बंद रखेंगे, बता दीजिए 4 जनवरी को इजलास तो जा रहा है, अगर उसमें कहा जाता है कि जनवरी में स्कूल नहीं खोलेंगे तो आप लोगों का क्या रद्द अमल होगा? हमारा रद्द-ए-अमल बड़ा वाज़ेह है जी। इसमें ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन की 300 से ज्यादा जो हमारी इत्तेहादी तंजीमें हैं, हम डिटरमिन्ड है। अगर ये डेट एक्सटेंड करते हैं तो बहुत वाज़ेह है कि हम इंशाल्लाह ताला जो जनवरी के अंदर ही जो लॉन्ग मार्च की डेट अनाउंस करेंगे और लॉन्ग मार्च करेंगे, इस्लामाबाद आएंगे और इंशाल्लाह अपने 7.5 करोड़ बच्चों के जो उनका आईनी तालीमी हक है 25 आर्टिकल, इट्स अ स्टेट रिस्पांसिबिलिटी। स्टेट को हम अपनी रिट कायम करने के लिए, अपने बच्चों के तालीमी हक के लिए इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद मार्च करेंगे। इंशाल्लाह जी, इस हवाले से हम आपका भी मौक़िफ़ लेते रहे और हुकूमत की बात भी यहाँ पे रखते रहेंगे कि क्या होना चाहिए, बच्चों की सेहत पे भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, उनकी तालीम पे भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। जैसे नया स्ट्रेन सामने आया है कोरोना वायरस का बरतानिया में, जिसके आसार इम्कान है कि पाकिस्तान में भी मौजूद होंगे। अभी फ़िलहाल कोई केस सामने नहीं आया, लेकिन इस वायरस में जो चूँकि इसका स्प्रेड 70% ज़्यादा है दीगर कोरोना वायरस के मुकाबले में, तो ये ज़्यादा हिट कर रहा है टीनेजर्स को और बच्चों को, विच इंडिकेट्स कि जी ख़तरा अभी टला नहीं है, वैक्सीन के बाद भी ख़तरा मौजूद है।
بالکل شفاعت، اگر اب ہم تعلیم کے میدان سے نکلتے ہیں اور تعلیم کے میدان سے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں سیاسی میدان میں، ملک میں جیسے ہم ہر روز بات کرتے ہیں کہ درجہ حرارت تو گرتا جا رہا ہے، لیکن سیاسی پارا آج کل بہت زیادہ ہائی ہے، ناراضیوں کا سلسلہ جاری ہے، پی ڈی ایم کا احتجاج جاری ہے، تو پی ڈی ایم کے احتجاج سے اگر باہر نکلتے تو دیکھتے ہیں کہ حکومت کے اپنے اتحادی جو ہیں وہ حکومت سے ناراض ہیں۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ قاف لیگ وہ حکومت سے ناراض ہے، اور اس کے بعد اب ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ میدان میں آ گئی ہے۔ کل جی خالد مقبول صدیقی صاحب نے، انہوں نے کل اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ ہمارا وعدہ تھا کہ حکومت گرنے نہیں دیں گے، ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا، اب حکومت بھی وہ وعدے پورے کرے جو کہ انہوں نے ہمارے سے کیے تھے۔ جی جناب، یہ ساری صورتحال جو ہے وہ تو آپ نے سامنے کل دیکھ لی۔ اب حکومت کی آلریڈی ایک پارٹی جو ہے وہ ناراض ہو چکی ہوئی ہے، دوسری پارٹی بھی اب ناراض ہو گئی ہے، تو یہ ناراضیاں چلتی رہتی ہیں۔ خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ جی وفاقی حکومت نے ایم کیو ایم کے خدشات کے باوجود مردم شماری کو منظور کر لیا، اس کے بعد ہمارے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے، ہمارے لیے زندگی اور موت کے مسئلے سے بڑھ کر ہے۔ سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ مایوس ہو چکے ہیں، مردم شماری نے سندھو دیش پر مہر لگا دی ہے، سندھو دیش بن چکا ہے، بس اعلان باقی ہے۔ تو جناب یہ صورتحال ہے، اور اس صورتحال میں آپ نے دیکھ لیا کہ ایم کیو ایم ایک بڑا سخت موقف دے چکی ہے۔ اسی حوالے سے ایم کیو ایم کے رہنما امین الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ امین بھائی میں وقت دینے کے لیے۔ یہ آپ نے بات کہی ہے کہ جی جو یہ مردم شماری کا مسئلہ ہے زندگی اور موت سے بڑا مسئلہ ہے، اب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں رہا، کیا لائے عمل ہے؟ کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم حکومتی اتحاد سے الگ ہو جائے گی؟ دیکھیں شفاعت، ایم کیو ایم ایک جمہوریت پسند سیاسی جماعت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اپنی سیاسی جدوجہد کرتی ہے۔ اور دیکھیں میرا خیال ہے کہ کسی بھی چیز کی مخالفت کے میں سمجھتا ہوں کہ 3-4 مختلف اصول ہوتے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان نے کیبنٹ میں بڑے کھل کر جب سینسس کے اپروول کی بات ہوئی، 2017 سینسس کے اپروول کی بات ہوئی، ہم نے کھل کے مخالفت کی اور ہم نے 3 چیزیں کام میں رکھیں۔ نمبر 1 کہ 2017 کے سینسس کو مسترد کرتی ہے۔ نمبر 2 ہم نے مطالبہ کیا، ایم کیو ایم پاکستان نے مطالبہ کیا ہے کہ 2023 میں جب جنرل الیکشن ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے سینسس کا انعقاد کیا جائے۔ اور نمبر تیسری پوائنٹ کیا دیا ہم نے؟ تیسری عرض یہ کی کہ کسی بھی صورت میں 2017 کے سینسس کی بنیاد پہ کوئی بھی ڈیلیمیٹیشن برداشت نہیں کی جائے گی۔ اچھا، چونکہ اب آپ ہم دوبارہ سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم رابطہ کر سکیں، ہمارا رابطہ ایک بحال ہوا۔ جی امین بھائی پلیز کنٹینیو کیجیے گا۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ 4 مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کہ پریس کانفرنس کرنا، میڈیا کے سامنے اپنے موقف کا بیان رکھ کرنا، میں سمجھتا ہوں ایم کیو ایم کر رہی ہے۔ نمبر 2 پارلیمنٹ میں آواز بلند کرنا، یس ایم کیو ایم نے میرا خیال ہے کہ ہر موقع پہ قرارداد اور ایڈجسٹمنٹ موشن پیش کیا اور اس کے خلاف آواز بلند کرتی چلی ہے۔ تیسری امپورٹنٹ چیز کیا کی ایم کیو ایم پاکستان نے؟ عدالت میں جانا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایم کیو ایم پاکستان نے سینسس کے خلاف پٹیشن دائر کی ہوئی ہے۔ اب چوتھا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ اب سینسس اپروول ہو گئی ہے، تو ایم کیو ایم پاکستان یقیناً اب ہمیشہ ماضی میں اس کا ترہ امتیاز رہا ہے کہ اپنے ووٹر، اپنے سپورٹر اور اپنے کارکنان کی سوچ کے مطابق آگے بڑھتی ہے۔ یس کل خالد مقبول صدیقی اور میں نے اسلام آباد نیشنل پریس کلب میں پریس کانفرنس کی ہے، سخت پریس کانفرنس کی، اور آج ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی دوپہر 1 بجے دوبارہ بیٹھے گی، وہاں بھی مشاورت کرے گی اور فیصلہ کرے گی کہ ہمیں مستقبل کے لیے کس طرح آگے بڑھنا۔ اور جس طرح آپ نے کہا کہ خالد مقبول بھائی نے کہا کہ بالکل ہمارے لیے یہ سیاسی جسے کہتے ہیں موت اور مستقبل کا دار و مدار ہے۔ بالکل۔ اچھا امین بھائی اسی سے جڑا ہوا میرا اگلا سوال بھی ہے، یہ بتائیں کہ کابینہ میں جو آپ نے ایک اختلافی نوٹ لکھا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس اختلافی نوٹ سے جو آپ کے ووٹرز کی گریونسز ہیں وہ آپ ختم کر پائیں گے؟ دیکھیں مدیہ، جس طرح میں نے کہا کہ جمہوری طریقہ کار ہے، ڈیفینیٹلی 3 چیزیں تھی کہ کیا میں جب یہ سینسس کی اپروول ہو رہی تھی خاموش بیٹھا رہتا، کیا میں اس کے اوپر سپورٹ کرتا یا مخالفت۔ تو ایم کیو ایم پاکستان نے تیسرا اور آخری طریقہ کار اپنایا کہ بڑی شد و مت کے ساتھ اس کی نہ صرف زبانی مخالفت کی بلکہ اپنا ایک سخت قسم کا ڈسنٹنگ نوٹ بھی جمع کرایا۔ میں یہ بات واضح کر دوں چونکہ آپ کا چینل پورے پاکستان میں دیکھا جاتا ہے کہ ٹرسٹ می ڈسنٹنگ نوٹ کسی بھی یعنی کہ 70 سالہ تاریخ میں کابینہ میں پہلی دفعہ جمع کرایا گیا۔ تو ہم تو ایکسٹریم اسٹیپ تک گئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کراچی کے عوام کا، حیدرآباد کے عوام کا مقدمہ بہتر طریقے سے لڑا جا سکے۔ امین بھائی آپ نے کل بیان بھی آیا جب خالد مقبول صدیقی بھائی بات کر رہے تھے، انہوں نے سندھو دیش کی بات کی،
یہ ایک ایسا صوبہ ہے اور کراچی خاص طور پہ ایک ایسا شہر ہے، اس میں سندھی بھی ہیں، اس میں گجراتی بھی ہیں، اس میں پنجابی بھی ہیں، اس میں ہزارہ اسپیکنگ، اس میں پشتو بولنے والوں کی سب سے بڑی آبادی موجود ہے. یعنی پشاور شاید کی آبادی جو ہے اس میں پشتو اسپیکنگ کم ہے، کراچی میں زیادہ ہے. اس ساری ایک جو کراچی کی ایک پوری جو سوسائٹی ہے، ایک پورا جو کراچی کا بکے ہے، اس کے اندر ساری قومیتیں آباد ہیں. پھر اس میں سندھو دیش کی جب بات کی جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی یہ سیاسی ٹیمپریچر بھی گرمائے گا اور یہ بات جلد سے جلوس سے آگے بھی جائے گی. ساتھ ہی کل خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہا کہ جی سڑکوں پہ آنے کا آپشن بھی موجود ہے. کیا دیکھ رہے ہیں ہم آگے فیوچر میں؟ دیکھیں ہم نے بڑی صاف گوئی سے کام کیا ہے، ہمیں اس بات کا اندازہ ہے اور ہم تو ویلکم کرتے ہیں کہ شہر میں اگر سندھی، پنجابی، پختون، بلوچ، کشمیری، گلگت، اور مزے کی بات ہے کہ تمام لوگ ہمارے ممبر ہیں اور ایسے پارٹی کے ممبر ہیں، بلکہ کوئی یو سی چیئرمین بنا ہے، کوئی وائس چیئرمین بنا ہے، کوئی رکن قومی اسمبلی بنا ہے، کوئی آج بھی ہمارے پاس سینیٹر موجود ہے. تو ہم تو اس شہر میں رہنے والے تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. لیکن ایم کیو ایم کیا کہتی ہے؟ ایم کیو ایم مطالبہ کرتی ہے کہ اگر 3 لاکھ پچھلے 10 سال میں لوگوں کو نوکریاں دی گئی ہیں، ان 3 لاکھ میں سے صرف اور صرف 10,000 کراچی کے عوام کو دی گئی. تو کراچی کا نوجوان، کراچی کے لوگ کہاں جائیں گے، کس کے پاس جائیں گے؟ وہ ایم کیو ایم کے پاس آتے ہیں کیونکہ ایم کیو ایم اس کی سب سے بڑی اسٹیک ہولڈر ہے. ہم اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم آج کے دن اگر 26 ڈپٹی کمشنر کو دیکھ لیتے ہیں، 26 ایس ایس پی کو دیکھ لیتے ہیں، تو ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ سب کے سب ایک مخصوص زبان بولنے والے ہیں. ہاں آج میرا نوجوان یا میری بزرگ یا میری خواتین اپنے کام کے سلسلے میں سندھ سیکریٹریٹ جاتے ہیں تو ان کو سینس آف پارٹیسپیشن نظر نہیں آتا ہے. ایک مخصوص زبان بولنے والے موجود ہیں. تو یہ سوال تو کوسچن مارک تو اٹھے گا. ہمارا کیا مطالبہ ہے کہ 40% کوٹا جو شہر سندھ کا بنتا ہے اسے ہر صورت میں دیا جائے اور اس کے لیے ہم کورٹ میں بھی کوٹا جو موجود کہ ہیں، صوبہ سندھ کا بنتا ہے اس کو ہر صورت صورت میں دیا جائے. ساتھ میں جیسے بھی امین الحق صاحب کہہ بھی رہے تھے کہ وہ بہت بڑے کراچی کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، تو اس طرح پاکستان تحریک انصاف بھی کیونکہ سب سے زیادہ نمائندگی وہی کراچی میں اس میں کری، سب سے زیادہ سیٹیں انہوں نے جیتی ہیں، تو ان کے لیے بھی بہت ہوگا کہ اگر جو سینسس کے معاملات ہیں اس کو کنسنسس کے تھرو جو ہے وہ حل کر لیا جائے. خیر جی، جہاں پر یہ ناراض ہے وہیں پر حکومت کی جانب سے کوشش بھی کی جا رہی ہے ان کو منانے کی، اور اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار صاحب موجود ہیں. عثمان صاحب بہت شکریہ، آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. یہ بتائے گا کہ ایم کیو ایم پاکستان کا شکوہ ہے کہ خدشات کے باوجود مردم شماری کو آپ منظور کیا گیا جبکہ وزیر اعظم نے ایک وعدے پر بھی عمل نہیں کیا. کیا واقعی ایسا ہے، کوئی وعدہ ابھی تک نبھایا نہیں ہے؟ دیکھیں ایم کیو ایم ہماری اہم ترین اتحادی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی رہے گی. آج پاکستان تحریک انصاف وفاق کی سب سے بڑی پارٹی ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہر صوبے سے ہمیں نمائندگی ملی ہے اور ہم نے ہمیشہ فیئر اینڈ فری مردم شماری کی بھی بات کی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کے تحفظات کو دور کریں گے. اور آپ نے ماضی میں بھی دیکھا ہے اتحادی اور جو اتحادی حکومتیں ہیں ان میں تحفظات یا ناراضگیاں ہو جاتی ہیں اور وہ دور کر دی جاتی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر ہم نے کراچی پیکیج پہ بھی کام کرنا ہے اور بالخصوص سندھ کے اندر ڈیولپمنٹ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ہم مل کے کام کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کانسٹیٹیوشنل بائنڈنگ بھی موجود تھی اور کورٹ کی ڈائریکشن بھی موجود تھی. اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاکرات بھی ہوں گے اور ان کے ساتھ ہماری ٹیم بھی ملاقات کرے گی. عثمان صاحب یہ مسئلہ ہے کہ ہم ناراض ہو رہی ہے کہ ہم ابھی سے نہیں، کافی عرصے سے ان کے تحفظات ہیں. مردم شماری پہ ان کی بڑی دکھتی رگ تھی جس کو اوپر فائنلی جو ہے وہ انڈورس کر دیا گیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیسے ان کو واپس لایا جائے گا، کیسے منایا جائے گا ان کو؟ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ جیسے میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہا تھا ایم کیو ایم ہمارے اہم ترین اتحادی ہے اور ہم ان کی ناراضگی دور کریں گے، ان کے مطالبات سنے بھی جائیں گے اور اپنے تمام جو ہم نے ان کے ساتھ معاہدہ بھی کیا ہے اس کی بھی پاسداری کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے اندر بالخصوص اگر ہم مل کے کام کرنا چاہتے ہیں اس کے، اور جس طرح پیپلز پارٹی آپ دیکھ رہے ہیں جس پورے طریقے کے ساتھ پیپلز پارٹی نے سندھ کا اتصال کیا این ایف سی ایوارڈ لے جانے کے بعد، بالکل کوئی کوآرڈینیشن موجود نہیں ہے اور بالخصوص کراچی پیکیج میں اور کنسٹرکشن انڈسٹری میں جس طرح پرائم منسٹر اسے اٹھانا چاہ رہے ہیں، سندھ گورنمنٹ سے کسی قسم کا تعاون نہیں ہمیں مل رہا. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں ہمیں اتحاد کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور جس قسم کے بھی تحفظات ہیں ایم کیو ایم کو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آنے والے چند دنوں میں ایڈریس بھی کیے جائیں گے اور دور بھی کیے جائیں گے. مان لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اور جیسے آپ نے کہا کہ آپ اتحادیوں کو واپس لے کے آئیں گے، آپ ان کو جو ہے اپنے حکومت کا اہم حصہ سمجھتے ہیں، ان کو الگ نہیں کریں گے. بڑے پر امید نظر آ رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آگے ہوتا ہے کیا. چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، بریک کی بات کرتے ہیں.
ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جیسے کہ ہم نے پروگرام کے آغاز میں بات کی تھی کہ کورونا کے جو کیسز ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. صرف کل کے دن 111 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں, اور جو آج اعداد و شمار آئی ہیں وہ یہ کہ 85 افراد جاں بحق ہوئے ہیں. تو کورونا کے ان بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر گزشتہ دنوں کورونا ویکسین کی خریداری کے حوالے سے کابینہ کمیٹی کا پہلا اجلاس ہوا تھا, جس میں وفاقی وزیر فواد چودھری نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ کم قیمت پر کورونا ویکسین جلد مہیا کرنا ان کا ٹارگٹ ہے, اور ویکسین کی قیمت سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ ویکسین مکمل طور پر محفوظ ہو. معیار پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے جی, یہ وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کا کہنا تھا. اور ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ جی ویکسین پاکستان میں یہ جو اس کی جو امپورٹ ہے یہ بڑا ایک کمپلیکس پروسیس ہے, اور ملک میں کرونا وائرس سے متاثر مریضوں کی تعداد روز بروز خطرناک حد تک اضافہ ہو رہی ہے. گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران مزید 2256 کیسز جو ہیں وہ ابھی تک سامنے آ چکے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ٹیسٹ کرائے ہیں. باقی لوگ ایسے ہیں وہ کھانس کے کھانگڑ بنے ہوئے ہیں لیکن ٹیسٹ نہیں کرا رہے, کہتے ہیں مجھے نہیں ہوتا کرونا. ان کو پہلے سے پتا ہے مجھے نہیں ہوتا کرونا, اللہ کے وہ میرے خیال میں شاید 200 لوگوں کو اور ٹرانسمٹ کر چکے ہیں لیکن ٹیسٹ نہیں کرا رہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ہم آپ کے سامنے اعداد و شمار رکھتے ہیں نا, یہ وہ ہیں جنہوں نے ٹیسٹ کرائے. معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی, ان سے ذرا اس حوالے سے بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. سر, کافی ممالک میں ویکسین کا عمل شروع ہو چکا ہے, لوگوں کو ویکسین لگنا شروع ہو گئی ہے, ہم ابھی بھی ویٹنگ پہ ہیں, کیا اسٹیٹس ہے سر اس وقت؟ بس جی اسٹیٹس یہ ہے کہ اس کی فائنل نیگوسیشن جو ہیں وہ تقریباً ہونا ہیں. جیسے آپ نے مینشن کیا, فواد چودھری صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا, تو وہ نیشنل اس کمیٹی کے اندر ہیں, وہ موجود تھے گفتگو میں, اور آج یا کل میں پرابلی کل شاید ایک اور اجلاس اس کا ہوگا اس چیز کو فردر نیرو کرنے کے لیے اور فائنلائز کرنے کے لیے. بہرحال جب تک وہ فائنل فیصلہ ہو نہیں جاتا یہ بتانا مناسب نہیں ہوگا کہ ایگزیکٹلی کون سی تاریخ یا کون سے ٹائم فریم, ایگزیکٹ ٹائم فریم سے ہمارے پاس یہ ویکسین مہیا ہوگی. لیکن یہ ہے کہ ہمیں کافی امید ہے کہ جو پہلی سہ ماہی ہے جنوری فروری مارچ 2021 اس ٹائم فریم میں آ جائے گی ویکسین, لگنا شروع ہو جائے گی. اور اس میں ہم یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ چیز ہمیں واضح ہو رہی ہے کہ ہمیں ایک سے زیادہ سورس سے یہ لینی ہوگی. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے فواد چودھری صاحب نے بھی بولا کہ اس کی جو کوالٹی ہے اس پہ کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے ویکسین کی, تو کیا اس زمن میں غیر معیاری ویکسین بھی مارکیٹ میں موجود ہیں, جیسے امریکن ویکسین موجود ہے اور چائنیز ویکسین بھی موجود ہے, لیکن لوگ پریفر یہ کر رہے ہیں کہ لوگ چائنیز ویکسین کی طرف جائیں, ہماری پریفرنس کیا ہوگی؟ نہیں, غیر میں جو بڑی 5-6 کمپنیز ہیں, اور خاص طور پہ وہ والی کمپنیز جو کہ اپنا ڈیٹا اور اپنا ریسرچ کی جو انفارمیشن ہے وہ سامنے رکھ رہی ہیں, سیفٹی کا بھی, یعنی اس میں کوئی خطرناک سائیڈ ایفیکٹ اس کا نہ ہو بالکل, اور دوسرا یہ کہ وہ کام بھی کرتی ہو, یہ دونوں چیزیں جو کمپنی سامنے رکھ رہی ہیں ہم ان کو معیاری ہی تصور کرتے ہیں, اور خاص طور پہ جو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اپنا سائنٹیفک اور ریسرچ ڈیٹا سامنے رکھتی ہیں, تو وہی میں آپ کو بتاؤں آخر میں وہی دوڑ میں آگے ہوں گی, اور وہی ہمارے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوں گی. تو انہی میں سے چوائس ہوگی, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم کوئی غیر معیاری چیز جو ہے اس کو ایکسیپٹ کریں, اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں. ڈاکٹر صاحب, ملک میں 2 طبقے ہیں, ایک تو وہ طبقہ ہے جو کہ ویکسین کے حوالے سے کانسپریسی تھیوریز پھیلا رہے ہیں, اس کے حوالے سے تو ہم بات نہیں کرتے. ایک اور طبقہ ہے جو یہ نیا کووڈ سٹرین جو آیا UK میں اس کے بعد سے بڑا پریشان ہو گیا ہے کہ کیا یہ جو ویکسین ہے وہ اس نئے کووڈ سٹرین پہ کام کرے گی, اور اب یہ بحثیں چھڑ گئی ہیں کہ فائزر کی ویکسین جو ہے وہ زیادہ افیکٹو ہے نئے کووڈ سٹرین کے حوالے سے, یا یہ سائنو فارم کی جو ویکسین ہے یہ زیادہ مؤثر ہے. اس حوالے سے بتائیے گا, کیا یہ دونوں ویکسینز براڈ اسپیکٹرم ہے اور ہماری اس پہ ریسرچ ہو چکی ہے؟ یہ جتنی بھی کرنٹ ویکسینز ہیں نا, یہ وائرس کے جس حصے کو ٹارگٹ کر رہی ہیں اس میں کوئی ایسی ویریشن ابھی نہیں دیکھی گئی. سوچنے کی بات ہے, وائرس کے اس حصے کو جس کے ذریعے جس کو ٹارگٹ کر کے یہ ویکسینز پروٹیکشن حاصل کرنے کی کوشش, جس کو ہم اینٹیجن کہہ سکتے ہیں, جس کو براڈلی چلے اینٹیجن کہہ سکتے ہیں, یا اس کی وہ پروٹینز ہیں یا جو وہ حصے ہیں, وہ جو کمپوننٹس ہیں وائرس کے جن کے خلاف آپ اپنی ویکسین بناتے ہیں تاکہ وہ اس کو راستے پہ روک لیں, دروازے پہ ہی روک لیں, ان میں کوئی ایسی میجر چینج ابھی تک دکھی نہیں ہے. کیا یہ ٹیکنیک یا کیا کہیں تھیوریٹیکلی جس مٹی سے وائرس بنا ہوا ہے ہمارے پاس اس مٹی کا ڈیفنس موجود ہے, اس کے اندر بعد میں کیا کیا آمیزش ہوئی ہے, کسی نے سیمنٹ ملا دیا, جو ملا دیا, وہ تو وائرس بننے کے بعد کی بات ہے, کچھ ایسی بات کروں میں تقریباً. لیکن دیکھیں سوچنے کی بات کیا, وائرس جو ہے نا اس میں وقت کے ساتھ چینجز تو آتی رہتی ہیں. ہم نے صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا وہ جو کانسٹنٹ پورشن ہے, وہ حصہ جہاں زیادہ کوئی خاص چینج نہیں آیا, اور جو کہ آپ کا امیون سسٹم جس کو آئیڈینٹیفائی بھی کر لے, جس کی شناخت کر لے, اور اس کے خلاف پھر اپنا امیونٹی جو ہے وہ ڈیولپ کر لے.
تو یہ 3-4 شرائط اس کے اوپر لاگو ہوتی ہیں اور فی الحال یہ شرائط جو ہے میٹ ہو رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی یہ موجودہ ویکسینز ہیں ہمیں امید ہے کہ یہ اس نئے ویریئنٹ وغیرہ کے خلاف آرام سے کام کریں گے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب کوئکلی میں پوچھنا چاہوں گی یہ عام لوگوں تک اس کی رسائی کب تک ممکن ہو سکے گی پاکستان میں؟ اگر جیسے ہم نے ویکسین لگوانی ہو، ابھی کہا جا رہا ہے نا کہ جنوری فیب میں آ جائے گی، ہم تک اس کی رسائی کب تک ممکن ہو سکے گی؟ آپ عام لوگ تو نہیں ہیں لیکن بہرحال سیریسلی تو بات یہ ہے کہ ہم اگر اس کو اسٹیپ وائز دیکھیں تو جیسے میں نے کہا تھا کہ فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکر ہیں، 65 سے اوپر کے لوگ ہیں، پھر جو عمومی پاپولیشن ہے، آئی تھنک دیٹس واٹ یو مین، جو جنرل پاپولیشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو سیکنڈ کوارٹر آف دا ایئر ہے، یعنی اپریل مئی جون اس ٹائم فریم میں ہوگی، جس میں جنرل پاپولیشن تک کی ویکسین لگنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ جی ڈاکٹر فیصل سلطان، معاون خصوصی ہیں وزیر خان کے. چھوٹا سا ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوگے، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو باخبر سویرا میں. اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں اور اگر آپ مچھلی کے شکار کے، تازہ مچھلی کے شوقین ہیں، تو ہم آپ کو ایک ایسی جگہ بتاتے ہیں جناب کہ جہاں پہ آپ کو یہ پرواہ نہیں ہوگی کہ یار یہ مچھلی جو پتہ نہیں کب کی پکڑی ہوئی ہے، تازہ فریش ایک دم ٹپ ٹاپ چیز، آپ کو فریش ون قسم کی مچھلی فریش ون پہ حاضر ہوگی جناب. تو وہ مچھلی میں نے جا کے نہیں دیکھی انفارچونیٹلی، یہ جو میرے ساتھ خاتون بیٹھی ہیں یہ پہنچ گئی تھی جی وہاں جا کے. بالکل جی، میں نے اس کی خریداری کی اور کیا کچھ میں نے وہاں پہ دیکھا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جلدی سے ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم خواتین و حضرات، باخبر سویرا میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان شفاعت علی اور میرے ساتھ یہ بیٹھی ہیں مدیحہ نقوی. یہ آج پرپل کلر کے کپڑوں میں بیٹھی ہیں، اگر آپ کو نظر نہیں آنی تو یہ والی ہے مدیحہ آپ نے نقوی. اتنی اردو بات کی، کلر بھی آپ پرپل میں بتائیں. جامنی کلر کے جو ہے نا یہ رنگ میں بیٹھی ہیں. اور خواتین و حضرات آج ذرا ویسے بھی آپ نے دیکھا کہ یہ جو جس قسم کی انہوں نے مچھلی کا ہمیں جو ہے نا وہ سیر کرائی، تو یہ طریقہ ویسے تو میں نے باہر جا کے جو بڑے بڑے ممالک ہیں وہاں ہم نے دیکھا کہ جی وہ ایکویریم بڑے بڑے لگے ہوتے ہیں، آپ جاتے ہیں وہاں پہ ایکویریم میں اپنی پسند کی جو ہے نا یار یہ والی نکال کے تو وہ کڑچ کر کے آپ کو نکال کے دے دیتا ہے. یہ اب ٹیکنالوجی پاکستان میں بھی دستیاب ہے. تو ریسٹورینٹ میں ہوتا ہے اتنا مزہ آتا ہے، ریسٹورینٹ میں جائیں تو آپ ان کو بتا دیں مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے یہ والی مچھلی چاہیے، مجھے یہ پران چاہیے، مجھے کیکڑا چاہیے، کچھ بھی whatever you want. اچھا وہ مچھلی وہ آتی ہے نا جو باہر والے ریسٹورینٹ میں، وہ جب پکی ہوئی آتی ہے نا تو وہ میرے خیال میں صرف تکلف ہی کرتے ہیں، صرف اس کے توے پہ 2 منٹ کے لیے رکھتے ہیں، وہ ذرا مائنڈ کرتی ہے تو پھر اٹھا کے واپس دے دیتے ہیں ہمیں. تو خیر جناب وہ یہ مچھلی آپ ذرا پکا کے کھائیں گے تو ذرا وہ اس میں وہ جو ہوتی ہے نا وہ خون جب اس کا جم جاتا ہے اس کے گلپڑوں میں تو وہ ذرا جو بدبو آتی ہے، یہ والا چکر نہیں ہوگا، وچ از اے ویری گڈ تھنگ. اچھی بات ہے، پاکستان میں ایسی ٹیکنالوجی آنی چاہیے. کل وزیر اعظم عمران خان نے جی بیرون ملک پاکستانی جو مقیم ہیں ان کا شکریہ ادا کیا، کہا جی بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے روشن پاکستان ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں 3 مہینوں کے درمیان آپ نے $20 کروڑ بھیج دیے. مطلب یہ تو کمال ہی ہوگا. بالکل شفاعت. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ جو $20 کروڑ آئے ہیں ہمارے اکاؤنٹس میں، اس سے ہماری جو ملک کی اکانومی ہے وہ کتنے اچھے اور بہتر طریقے سے مستحکم ہو سکتی ہے. اس حوالے سے بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم نظر ڈال لیتے ہیں ٹاپ سٹوریز پہ. کورونا کی دوسری لہر نے بچوں کے لیے بھی خطرات بڑھا دیے. لاہور میں بچوں میں نمونیا اور ہیضہ پھیلنے کا خدشہ پیدا ہو گیا. پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ پنجاب میں قائم نیوٹریشن سیل نے الرٹ جاری کر دیا. طیارہ بڑے حادثے سے بچ گیا. کراچی سے اسلام آباد جانے والی پرواز سے پرندہ ٹکرا گیا، ونڈ سکرین کریک ہو گئی. پائلٹ کی مہارت نے مسافروں کی جان بچا لی. اسلام آباد ایئرپورٹ پر فوری لینڈنگ. لاہور کے گاؤں کو قوس قزح کے رنگوں سے سجا دیا گیا. رہائشی خوش ہیں، کہتے ہیں لوگ دور دراز سے گاؤں دیکھنے یہاں آئیں گے. تو جناب سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں روشن پاکستان ڈیجیٹل اکاؤنٹس کی. یہ جناب ستمبر میں ایک انیشیٹو آیا تھا حکومت پاکستان کا، جس میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو کہا گیا تھا کہ جی آپ وہیں سے بیٹھے بیٹھے پاکستان کے بینکوں میں اپنا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں اور پھر آپ کو پیسے کو حوالہ ہنڈی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس بینک میں وہیں سے اپنے پیسے ڈپازٹ بھی کر سکتے ہیں. آن لائن ٹرانزیکشن ہو سکتی ہے، سارا بینکنگ چینل، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پرابلم نہیں. اور یہاں پہ جو اکاؤنٹ آپ رکھیں گے اس کے پیسے جو ہیں وہ آپ کے عزیزوں پیاروں تک پہنچ جائیں گے. اس سے شروع میں تو ذرا لوگ جو ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آیا. ستمبر میں ذرا
اعتماد بحال ہوا, نومبر میں میجک ہو گیا اور دسمبر میں تو بلے بلے ہو گئی. اور معاملہ یہ ہے جناب کہ پہلے 10 کروڑ ڈالر آئے ہیں 78 دنوں میں, اگلے 10 کروڑ ڈالر آئے 28 دنوں میں, وچ از امیزنگ, اور یہ اب سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. بالکل شفاعت, اور اسی والے سے بات کریں گے. ماہر معیشت خرم شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم, گڈ مارننگ اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. خرم, یہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 3 ماہ میں جو بڑا ہیوی قسم کا انفلو آیا ہے دیٹ از لائک 20 کروڑ ڈالر جو آئے ہیں, کتنے مثبت اثرات آپ اس کے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ بڑا اچھی ڈیولپمنٹ ہے. ہم نے کچھ دن پہلے بھی اس پہ ڈسکشن کیا تھا, اور یہ کافی بڑا اس کا پوٹینشیل ہے. اور ہم نے پوٹینشیل بھی ڈسکس کیا تھا کہ تقریباً کوئی بلین سے $1.5 بلین کوئی بڑی بات نہیں ہوگی. اور یہ نظر بھی آ رہا ہے ابھی جو فلو چل رہا ہے. ابھی دیکھیں, ایوریج جو پر اکاؤنٹ ڈپازٹ ہے وہ تقریباً $3350 ہو چکا ہے, جو کہ جب شروع ہوا تھا تو اس وقت $1100 تھا. اس کا مطلب یہ 300% گروتھ آئی ہے ان لاسٹ 3 منتھ, کہ 1100 پر اکاؤنٹ سے $3350 پر اکاؤنٹ پہ آ گیا, اور یہ بڑھ کے $5000 اور $6000 پر اکاؤنٹ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں کیا کرنے کی کیا ضرورت ہے, 3-4 چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ جو ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ہے اس کو اسٹرینتھن کیا جائے. دوسری چیز یہ کہ اویئرنیس جو ہے وہ کریٹ کی جائے. اس وقت بہت کوئریز آ رہی ہیں ایکسپیرٹس پاکستانیز, اوورسیز پاکستانیز کی طرف سے, خاص کر مڈل ایسٹ جو ہے جہاں پہ ہماری بہت بڑی لیبر کلاس ایک جو رہتی ہے, ان کو وہ اتنے سیوی نہیں ہے, اتنے ٹیکس سیوی نہیں ہے, اتنے زیادہ وہ ایپس کو چلانا شاید نہیں جانتے. ان کو جا کے ٹریننگ دی جائے, ان کو ہینڈ ہولڈ کیا جائے, اور پھر یہاں کے بینکس جائیں, مارکیٹ کریں اس کو صحیح طریقے سے, جا کے ان کو یہ چیز دکھائیں. تو میرے خیال میں بہت بڑا پوٹینشیل ہے, اور ہم آرام سے جو ہے تقریباً کوئی 1.5 لاکھ سے 2.25 لاکھ جو ہے وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ شروع میں جو ہے لا سکتے ہیں. خرم, اگر بینک اکاؤنٹس کھل گئے ہیں لوگوں کے آن لائن تو یہ بڑی اچھی بات ہے, لیکن ساتھ ہی میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان کے لیے سیونگ سرٹیفکیٹس اور ڈپازٹ سرٹیفکیٹس اور یہ ڈالر بانڈز اناؤنس کریں. ان کے لیے میرے خیال میں شاید ضروری ہے, کیونکہ آلریڈی اناؤنس ہیں لیکن لوگوں کا ابھی تک اس طرف انویسٹمنٹ کا رجحان نہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اگر روشن پاکستان ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں سیونگ سرٹیفکیٹس کو اور بانڈز کو بھی شامل کر دیا جائے تو لوگوں کا اعتماد زیادہ بحال ہوگا اور انفلو مزید امپروو ہوگا؟ جی بالکل بالکل شفا جی, بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے بولا کہ دیکھیں ابھی ایک نیا پاکستان سرٹیفکیٹ جو ہے, یہ زیادہ تر جو پیسہ آ رہا ہے $200 ملین جو آئے ہیں, اور تقریباً 28 دن میں اچھا خاصا فلو آیا $100 ملین, اس کو بیسکلی ایز اے بینچ مارک لینے کی ضرورت ہے کہ جی اس کے اوپر بلڈ کیا جا سکتا ہے, مزید کیسے ایکسپرٹس پاکستانیز کو, اوورسیز پاکستانیز کو کہاں پہ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے اور کیسے کیا جا سکتا ہے. یہ 2 چیزیں ہونی چاہیے. یعنی کہ نیا پاکستان سرٹیفکیٹ ہے, آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پوری دنیا میں تقریباً 0% ریٹ چل رہا ہے, تقریباً 0%, اور انویسٹمنٹ ایونیوز ایز سچ ہے نہیں بیکاز آف کووڈ, بہت ساری اکانومیز بند ہیں. تو نیا پاکستان آپ کو میرے خیال میں 5.5 سے لے کر 7% تک ڈالر میں ریٹرن دے رہا ہے, اور تقریباً کوئی 9% تک جاتا ہے روپی میں ریٹرن. تو ایسے ریٹرنس کہیں نہیں ہیں, ہم ان کو آفر کر رہے ہیں, تو ان کو ہم صحیح سے مارکیٹ کریں, نمبر 1. دوسرا آپ کا پوائنٹ کہ ہم ان کو چینلائز کریں انٹو ادر ایونیوز, کہ ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس میں آئیں, اسٹاکس میں انویسٹمنٹ کی اس میں ہے ویسے آپشن یہ سارے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں. تو اسٹاکس میں کے ساتھ ساتھ ریئل اسٹیٹ میں آنے کے ساتھ ساتھ پروجیکٹس میں آئیں, پاکستان میں انویسٹ کریں ڈفرینٹ اچھے پروڈکٹیو جو ہے پروجیکٹس میں. تو ایک انفراسٹرکچر کریٹ کیا جائے, ایک وہیکل کریٹ کیا جائے, نیشنل سیونگز میں بھی لایا جائے, تو کافی زیادہ فلوز آ سکتے ہیں, ان کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے, ہمارا بھی فائدہ ہو سکتا ہے. خرم, اب یہاں وقت آ گیا ہے, جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ جی ریئل اسٹیٹ میں بھی ان کو وینچر دیا جائے. کیا ہی اچھا ہو کہ وہ ہاؤسنگ وینچرز جن پہ لوگوں کا آلریڈی اعتماد ہے, جیسے ARY کا لگونا پروجیکٹ ہے یا DHA کے پروجیکٹس ہیں, لوگوں کا اعتماد آلریڈی بلڈ اپ ہو چکا ہوتا ہے, لیکن وہ وہاں سے بیٹھ کے ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پیسے ٹرانسفر کیسے کریں اور پرچیز کیسے کریں. میرے خیال میں یہ جو وینچرز ہیں ان کو انٹروڈیوس کروا دینا چاہیے. وونٹ یو ایگری؟ ایبسولوٹلی. دیکھیں بہت ساری ڈیولپمنٹ پاکستان میں ہو رہی ہے. پاکستان ہے ہی کنسٹرکشن ڈیفیسٹ کنٹری ہے بیسکلی, اور گھر یہاں بہت بننے ہیں, ابھی پاپولیشن کو کیٹر کرنا ہے. یہاں پہ سیمنٹ کی فیکٹریاں لگ رہی ہیں, یہاں پہ اسٹیل کی فیکٹریاں مزید لگ رہی ہیں. دیکھیں یہ مومنٹم میں کہنا چاہ رہا تھا, اس کو نہ صرف مزید بلڈ کیا جائے گورنمنٹ کو پالیسی کی طرف سے, اور اس کو مارکیٹ بھی کیا جائے. بینکس اپنے اینڈ سے مارکیٹ کریں, اس طرح کے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اپنے اینڈ سے مارکیٹنگ کریں, اور جا کے سمجھائیں, اور ان کو جو ہے اس چیز پہ ٹرین کریں کہ کیسے آپ اپنے پیسے کو صحیح یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور کیسے چینلائز کر سکتے ہیں. کیا وہ طریقے ہیں, جیسے کہ میں نے کہا کہ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کو اسٹرانگ کریں, کہ لوگ بس ایپ پہ بیٹھ کے نا اپنے آپ کو اپنا اکاؤنٹ کھولیں اور اپنے پیسے بینک ٹو بینک ٹرانسفر کریں, اور اپنے انویسٹمنٹ جو ہے وہ اپنے ڈیسیشنز لیں. تو میرے خیال میں یہ ساری چیز ہو سکتی ہے اگر ہم سارے مل کے کام کریں اور اپنی اپنی جگہ رول پلے کریں.
بہت بہت شکریہ جی. خرم شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کچرا ہے, اس کو کہیں ٹھکانے لگانے کے لیے کوئی مؤثر جگہ کا بندوبست کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ ایئرپورٹ کی ویسینٹی میں پہلے تو شفاعت ریزیڈینشیل ایریاز ہونے ہی نہیں چاہیے, اور اگر ہے بھی تو وہاں کے لوگوں کو اسپیشل تاکید دینی چاہیے, ان کو بتانا چاہیے کہ آپ کے ان کچرے کی وجہ سے یہ بڑے بڑے طیارے نہ صرف اثاثہ جات بلکہ لوگوں کی قیمتیں جانیں بھی جو ہیں وہ ضائع ہو سکتی ہیں. آگے بڑھتے جناب, اب ذرا آپ کا موڈ اچھا کرتے ہیں, آپ کے موڈ میں ڈفرینٹ کلرز بھرتے ہیں اور آپ کو سیدھا ہم لیے چلتے ہیں لاہور کا شفاعت ایک گاؤں ہے جس کو رینبو کی طرح پینٹ کر دیا ہے جناب. جی جناب, لاہور ویسے ہی جو ہے نا وہ سجا سنورا رہتا ہے, اور اب کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب جو نئے آنے والے لاہور میں دیکھیں تو جو پہلی نظر پڑے نا لاہور پہ تو وہ ذرا اچھی پڑے. تو چاچا ہے نا وہ ہمارے گھر, وہ ہمارا پروگرام جو بہت شوق سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور جیسے ہی وہ کلوزنگ کا ٹائم آتا ہے وہ اپنے سر سے دیوار میں کیل ٹھوکنا شروع کرتے ہیں. وہ اس دن مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر کوئی کانسپریسی تھیوری سوچیں گے, اس کے بھی کوئی سازش جوڑیں گے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کلر یہ اتنے زیادہ کیسے ہو سکتے ہیں, وہ کوئی نئی لچ نکال کے لائیں گے. مجھے امید ہے معدوم کرنے والی بات ہے. ہاں یہ بھی ہوگا کہ یہ رنگوں سے جو ہے نا لوگوں کی آنکھیں ٹیری ہو جائیں گی لوگوں کی, آپ کیڑے ہو جائیں گے. ہاں پورا لاہور جو ہے ٹیرا گھوم رہا ہوگا. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا یار, اچھی بات ہے, لوگ خوبصورت کرنا چاہ رہے ہیں کریں, اور لوگوں کو کام کرنے دیں, خوش رہنے دیں, رنگوں کو انجوائے کریں, فیسٹیوٹی کو انجوائے کریں. اور زندگی بہت چھوٹی ہے جی, اسے سیاسی بحثوں میں ضائع کرنا بہت ضروری ہے. پگلے اتنی بڑی بات کہہ دی. اسی کے ساتھ چھوٹی سی بریک لیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. تبدیلی اب ایسا لگ رہا ہے کہ سچ مچ میں آ رہی ہے. 2018 کے عام انتخابات میں ایسے علاقوں میں بھی خواتین نے گھروں سے نکل کر اپنا ووٹ کاسٹ کیا جہاں روایات کو بنیاد بنا کر پہلے انہیں روکا جاتا تھا. اس حوالے سے اب ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ہزارہ ڈویژن کے ضلع طورغر میں فیفن نے مقامی این جی او کی مدد سے خواتین کی ووٹر رجسٹریشن جیسے اہم ایشو پر نہ صرف آواز اٹھائی ہے بلکہ الیکشن کمیشن اس مہم کے تحت منصوبے پر عمل درآمد بھی کروایا گیا ہے. ضلع طورغر جس کے سابقہ نام کالا ڈھاکہ تھا, وہاں پہ خواتین کی خواندگی کی شرح بمشکل 8 سے 10% ہے, اور اس سے پہلے خواتین کو ووٹ ڈالنے کی اجازت تک نہیں تھی. وہاں ووٹر لسٹ میں خواتین کا اندراج کیا جا رہا ہے. کچھ ایسے علاقوں کی بات کی جائے تو الیکشن کمیشن کے مطابق 2013 کے انتخابات میں لوئر دیر میں خواتین کے کل 2 لاکھ رجسٹرڈ ووٹ تھے, جس میں سے صرف 231 خواتین نے ووٹ کا حق استعمال کیا تھا. اپر دیر کے کچھ حلقے میں, ایک حلقے میں انفیکٹ پی کے 10 میں تقریباً 1,38,900 خواتین ووٹرز تھیں, اس میں سے صرف ایک خاتون نے ووٹ ڈالا تھا. لیکن 2018 کے عام انتخابات میں یہ جو ہے ٹرینڈ یہ ٹوٹتا ہے, اور خواتین جو ہیں وہ گھروں سے نکل کر ووٹ کا استعمال کرتی ہیں, اپنی حق کے رائے دہی کا استعمال کرتی ہیں. اور ان علاقوں میں لوئر دیر, اپر دیر, کوہستان, شمالی اور جنوبی وزیرستان کے علاقے شامل ہیں, جہاں پہلی مرتبہ تقریباً 40% خواتین نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا. بالکل شہباز, اور اب یہ کبھی امکانات ہیں کہ اگلے الیکشن میں بھی اس میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فیفن کے ہیڈ آف پروگرام مدثر رضوی صاحب. ہم گفتگو کریں گے. مدثر صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ ماضی کے نسبت خواتین ووٹرز کی تعداد بڑھ رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اور حقائق کیا سامنے آ رہے ہیں کہ لوگ کیسے قائل ہو رہے ہیں, اس انقلاب کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, یہ پہلی دفعہ ہے 2017 سے آنورڈز کہ عورت ووٹر کی رجسٹریشن کے لیے قانون میں ترمیم کی گئی ہے. جو اکتوبر 2017 میں الیکشنز کا ایکٹ آیا تھا, اس میں ایک پروویژن ڈالی گئی تھی کہ ایسے حلقے جہاں پہ عورتوں اور مردوں کی رجسٹریشن میں 10% سے زیادہ فرق ہوگا, وہاں پہ الیکشن کمیشن اسپیشل میجرز رہے گا. فوری طور پہ الیکشن ایکٹ کے بعد الیکشن کمیشن نے ایک کیمپین مرتب کی. دسمبر 2017 میں یہ کیمپین لانچ کی گئی تھی, جس کا نام رکھا گیا ECP وومن NIC اینڈ ووٹر رجسٹریشن کیمپین. NIC اس لیے ضروری ہے کہ اب نئے قانون کے تحت NIC کے بغیر آپ نہ ووٹ رجسٹر کر سکتے ہیں نہ ووٹ ڈال سکتے ہیں. تو یہ 2 اداروں نے ایک کولابریشن کی, اس کے نتیجے میں ایک بڑی تعداد میں عورت ووٹرز کی رجسٹریشن ہوئی. یعنی اکتوبر 2017 سے الیکشن 18 تک تقریباً 45 لاکھ عورتیں رجسٹر ہوئی, کہ بہت بڑی تعداد تھی, کیونکہ اس سے پہلے 4.5 سال میں صرف اتنی ہی عورتیں 4.5 سال میں ہوئی تھیں. یہ جو فوکس ہوا الیکشن کمیشن کا وومن ووٹر رجسٹریشن پر, اس سے عورتوں کا ڈیفیسٹ جو بڑھ رہا تھا, یعنی عورتوں الیکٹرل رولز میں عورتوں اور مردوں کا جو فرق تھا جو کہ مسلسل بڑھ رہا تھا, وہ رک گیا ہے.
یہ 1.5 کروڑ 1.25 کروڑ سے زیادہ ہو گیا تھا اور یہ مسلسل بڑھ رہا تھا، اور یہ کیمپین نہیں ہوتی تو یہ تقریباً 1.5 کروڑ سے زیادہ عورتوں کا فرق ہو جاتا ہے الیکٹورل رولز پہ. اب یہ کم ہو کے 1.25 کروڑ سے تھوڑا کم ہو گیا ہے. یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے کہ ہم نے بڑھتا ہوا یہ جو فرق ہے اس کو روک لیا ہے. اور یہ خالی طور گھر میں کیمپین نہیں ہو رہی، یہ ملک کے تمام اضلاع میں کیمپین ہو رہی ہے. اور یہ صرف خیبر پختونخوا یا کہ بلوچستان کے علاقوں کا مسئلہ نہیں ہے. یہ جو جینڈر گیپ آن الیکٹورل رولز ہے یہ پورے پاکستان میں مسئلہ ہے. آپ کو شاید یہ بات سن کے حیرت بھی ہوگی، اس وقت سب سے بڑا جو جینڈر گیپ الیکٹورل رولز پہ وہ لاہور میں ہے، جہاں پہ 5.5 لاکھ عورتیں کم ہیں الیکٹورل رولز پہ بنسبت مردوں کے. یہ بڑے شہروں میں فرق زیادہ ہے کیونکہ وہاں کی پاپولیشن زیادہ ہے، اس لیے فرق بھی زیادہ ہے. مدثر عزیز صاحب، آپ ماشاءاللہ یو ہیو کم اے لانگ وے. آپ کی تنظیم جو ہے وہ الیکٹورل ریفارمز کی بات کرتی رہی ہے. حلقہ کے لحاظ سے تو چلے ایک بڑی اچھی اچیومنٹ ہوگی کہ 10% سے اگر کم ڈفرنس ہوگا تو وہاں پہ پولنگ کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ یہ بات حلقے سے نکل کے پولنگ سٹیشنز کی حد تک بھی آ جائے کہ جن پولنگ سٹیشنز میں خواتین کو آنے نہیں دیا جاتا یا خواتین کو روکا جاتا ہے یا وہاں پہ خواتین کے لیے سہولیات نہیں ہوتی، ان پولنگ سٹیشنز کے نتائج کو بھی مسترد کیا جائے. جی بالکل، آپ کی یہ بات درست ہے کہ یہ پولنگ سٹیشن پہ لے کے آیا یا اس کی مینجمنٹ شاید بہت مشکل ہو جائے گی، کیونکہ خواتین کے پولنگ سٹیشن 25-30 ہزار ہوتے ہیں، اور ایک اگر حلقے پر ووٹ نہ ڈلے عورتوں کا تو پورے حلقے کا رزلٹ رک جائے گا. اس کے آپریشنل اسپیکٹس کو یقیناً دیکھنا پڑے گا، لیکن یہ ایک بہت بڑا ڈیٹرنٹ ہوگا پولیٹیکل پارٹیز اور کینڈیڈیٹس کے لیے کہ عورتوں کو باہر نکالا جائے. لیکن ایک اور جو خوش آئند بات ہے کہ جو ایک فنومینا تھا 0% پولنگ سٹیشنز کا پچھلے الیکشنز میں، مثال کے طور پہ 2013 کے جنرل الیکشن، 2008 کے جنرل الیکشن میں تقریباً 600 کے قریب پولنگ سٹیشنز عورتوں کے ایسے تھے جہاں کوئی ووٹ نہیں پڑا، 0% ٹرن آؤٹ تھا. اسی طرح 2013 کے الیکشنز میں تھا. 2018 کے الیکشن میں اگر ایک انالیسس کیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 0% پولنگ سٹیشن کوئی بھی نہیں تھا پورے ملک میں. کچھ حلقے تھے جہاں 10% سے کم عورتوں نے ووٹ دیا اور وہاں پہ ری پولنگ بھی ہوئی، مثال کے طور پہ شانگلہ میں، لیکن پولنگ سٹیشن کوئی بھی نہیں تھا جس میں 0% سے 0%. اور یہ بڑی خوشائند بات ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جب 23 کے انتخابات آئیں گے تو یا جب بھی انتخابات ہوتے ہیں تو یہ ٹرینڈ چینج ہوگا اور اس میں مزید بہتری آئے گی. اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے. بہت بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ مدثر رضوی صاحب موجود تھے فافن سے. اور اب خواتین و حضرات، آپ کو ظاہر ہے ہم جب اب بات کرتے ہیں ذرا سیاسی اور ذرا کوئی اس قسم کی، پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ پھر آپ کو ایک اس کا اینٹی ڈوٹ بھی دیں اور کچھ میٹھے میں بھی آپ کو کھلائیں. بالکل، جب بات آپ نے بات بڑی اچھی ہے، کچھ میٹھے میں کھلائیں. تو خیبر پختونخوا کے ضلع چترال کی وادی کیلاش میں مخصوص اور روایتی انداز سے نئے سال کو خوش آمدید کہنے کے لیے اس موقع پر ایک جشن منایا جاتا ہے. اور اس وقت اے آر وائی نیوز کے نمائندے شہزاد محمود وہاں پر موجود ہیں. انہی سے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں کہ یہاں کے لوگ، جو چترالی لوگ ہیں، اس کو کیسے سیلیبریٹ کریں. جی شہزاد، اوور ٹو یو. آج ہم موجود ہیں چترال کی وادی کیلاش میں، جو کہ ہزاروں سال کی تاریخی جو ثقافت کی اہمیت کی حامل وادی ہے، وہاں پر ہم موجود ہیں. بتاتا چلوں کہ آج سے اس وادی کے مکینوں کے نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے. اس وادی میں جشن کا سماں ہے. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ کس طرح کے یہاں کے مکین نئے سال کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں. روایتی موسیقی پر تالیاں بجا کر مخصوص سرکل میں یہ گھومتے ہوئے نئے سال کا خوش آمدید جو ہے وہ کر رہے ہیں. یہاں کے مکین سیاح جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اس فیسٹیول کو انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس وادی کے مکین اس چھوٹے سے گراؤنڈ میں جمع ہوتے ہیں اور بھرپور طریقے سے وہ اپنے خوشیوں کو مناتے ہیں. اس تقریب میں شرکت کے لیے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس وادی کے آس پاس ٹولیوں کی شکل میں یہاں کے مکین آتے ہیں جنہوں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں. مخصوص جو ان کے کپڑے ہوتے ہیں روایتی انداز میں، وہ یہاں سے گزر کر آتے ہیں اور یہاں پر شامل ہو جاتے ہیں اس تہوار کو منانے کے لیے. محکمہ سیاحت خیبر پختونخوا کی جانب سے اس فیسٹیول کے انعقاد کے لیے بھی انتظامات کیے گئے ہیں. مخصوص مقامات پر سیاحوں کے لیے رہنمائی کیمپس بھی لگائے گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مقامی سیاحوں کے ساتھ ساتھ غیر ملکی سیاح بھی جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر آئے ہوئے ہیں. کچھ تصاویر لے رہے ہیں، کچھ ویڈیوز لے رہے ہیں اور بھرپور طریقے سے اس ایونٹ کو انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جی جناب، وادی کیلاش کا جو کیلنڈر ہے اس کے مطابق تو نیا سال شروع ہو چکا ہے، ان کا اپنا کیلنڈر چلتا ہے. تو آپ لوگوں کے بھی نیا سال شروع ہونے میں 3-4 دن باقی ہیں. خبردار جو اس نئے سال میں آپ لوگوں نے کسی قسم کی گیدرنگز، پارٹیاں
یا کوئی بھی انڈور ایکٹیویٹی کی، خدا دا واسطہ یار. اور وہ میرا جانے من جو ایک بیٹھا ہوا ہے، وہ بار بار بغیر ماسک کے جو ہے نا باہر لوٹ پھرتا رہتا ہے. وہ بھائی آپ کیوں اس طرح جو ہے وہ گلی گلی پھرتے رہتے ہیں؟ آپ کوئی بلی ہے کہ آپ مطلب جو ہے وہ گلی گلی جا رہے ہیں؟ گھر بیٹھے ہیں آرام سے سکون سے، کوئی ٹینشن نہیں لے، کام پہ جائے، کام سے اور واپس شفاعت ہوائی فائرنگ بھی نہیں. مطلب نیا سال چلے شروع ہوتا ہے، اب ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ نیا سال آئے اور اچھی چیزیں ہمارے لے کر آئے، ہمارے لیے اچھی لک لے کر آئے. لیکن فائرنگ کرنے کو جواز کو تو سمجھ میں آتی ہے، مطلب ون ویلنگ کرنے والے کس خوشی میں آپ ایک پہیہ اوپر کر کے چلاتے اپنی بائک کو، سمجھ آتی ہے آپ کو؟ شفاعت میں سوچنے کی کوشش کر رہی ہوں، آپ اس کا جواب مجھے بریک کے بعد سوچ کے بتائیں گے شو میں، ٹھیک ہے؟ چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو باخبر سویرا میں. آج ہے جناب 25 دسمبر. پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی برادری آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت روایتی مذہبی جوش و جذبے سے منا رہی ہے، اور اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کرسمس، یعنی کہ which is the Greek word Chris یعنی for Christians and mass یعنی کہ gathering, Christian gathering. So it's a Christmas everywhere. بالکل شفاعت، اور گرجا گھروں میں ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی جا رہی ہیں. گو کہ یہ جو وقت ہے یہ کافی مشکل وقت ہے، اس لیے جتنی بھی شفاعت یہ جو گیدرنگز ہو رہی ہیں، چاہے یہ چرچز میں ہو رہی ہے، لوگوں کے گھروں میں ہو رہی ہے، یہاں پر بھی پراپر طریقے سے احتیاط کی جا رہی ہے، اور زیادہ بڑے پیمانے پر جیسے ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ ہر سال کی جاتی تھی، اس سال ویسے بڑے پیمانے پر یہ کرسمس کی گیدرنگز تو نہیں ہو پائیں گے. لیکن انشاءاللہ زندگی رہی، آنے اگلے والے سالوں میں ہماری جو مسیحی برادری ہے وہ اس کو ویسے ہی جوش و جذبے سے منائے گی جیسے وہ اس کو ہمیشہ گزشتہ ادوار میں مناتی رہی ہے. اور اب ایسی بات کرنے جا رہے ہیں جسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل تھوڑا بہت نا زیادہ ہی دھڑکنے لگ جائے، آپ پیلپیٹیشن کا شکار ہو جائے، کیونکہ شفاعت آگے ہم بات کرنے والے ہیں T20 میچ میں ہمارے ساتھ آپ نے دل دھڑکنے کی بات کی، لوگ سمجھے راحت فتح علی کی بات کریں. جیا دھڑک، وہ لوگ اس ٹرینڈ پہ چلے گئے. ایسے ہی دھڑکے گا، جیا دھڑک والا ہوگا. ایسے ہی ایگزیکٹلی. شفاعت کیا توقعات ہیں آپ کی T20 کی بات ٹیسٹ سیریز سے؟ دیکھیں جی بالکل ویسی توقعات ہیں جیسے کسی بندے کو کرونا ہو جائے نا تو اسے پوچھیں جی اب آپ کیسے ریکور کریں گے، وہ کہے گا بھائی کرونا جانے آگے ریکوری جانے ہمارا کیا ہے. پاکستانی ٹیسٹ ٹیم کو بھی جی جناب اسکواڈ کا اعلان ہو گیا ہے، اور نیوزی لینڈ کے اور پاکستان کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ جو ہے وہ 26 دسمبر سے ماؤنٹ منگوئی میں شروع ہو رہا ہے اور اس میں کیا ہے ٹیم کی تیاری، کیا کرے گی ٹیم، ہماری کیا امیدیں ہیں بھائی، نیوزی لینڈ جانے، قومی ٹیم جانے، جو ہوگا گراؤنڈ میں ہوگا. لیکن پاکستانی ٹیم کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ رضوان تو بڑی اچھی فارم میں ہے، لیکن بابر اعظم نہیں ہے، عامر نہیں ہے، امام الحق نہیں ہے، تو اب یہ اس بڑی ٹینشن جو ہے وہ تھوڑی سی بڑھ گئی ہے. ٹینشن تو کافی زیادہ ہے، شاداب بھی نہیں ہے. جی بالکل شاداب بھی نہیں ہے، لیکن جو محمد رضوان ہیں انہوں نے بولا ہے کہ جو ہماری ٹیم جو ہے نا وہ بڑی مضبوط ہے، لیکن ہم بابر کی کمی کو محسوس کریں گے. کیا کہنا تھا ان کا، آپ کو سنواتے ہیں. شاید ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہاشمی صاحب بہت شکریہ جی ہمیں وقت دینے کے لیے. پہلے تو ذرا آتے ہیں 26 تاریخ کو میچ ہونے والا ہے، میچ شروع ہوگا، آپ کو کیا لگتا ہے یہ ماؤنٹ منگوئی کا ٹریک کیسا ہے، کیا حالات ہونے جا رہے ہیں، کون سی ٹیم کا پلڑا بھاری رہے گا؟ اوور ٹو یو سر. دیکھیں مشکل ہے پاکستان کے لیے، اس لیے کہ یہاں پر 15 ٹیسٹ جو آخری نیوزی لینڈ نے اپنے ہوم گراؤنڈز پر کھیلے ہیں، 11 جیتے ہیں، 4 ڈرا ہوئے ہیں، ان 11 میں سے 7 انہوں نے اننگز سے جیتے ہیں. سبحان اللہ. بڑے ظالم لوگ ہیں، ان کی بالنگ بہت ہی اچھی ہے سبحان اللہ. اور وہ ٹکنے نہیں دیں گے. ہاشمی صاحب اوئی والی گل نہیں ہوگی، پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ پھر میں انکار ہی سمجھا. بالکل انکار ہی سمجھے، بہت مشکل ہے. لیکن آخری T20 سے تھوڑا سا کانفیڈنس ضرور ملا ہوگا پاکستان کی ٹیم کو کہ نہیں ہم انہیں ہرا بھی سکتے ہیں. لیکن T20 میں ایک انڈیویجول کارکردگی سے، ایک بالنگ میں ایک بیٹنگ میں، فہیم اشرف نے 3 وکٹیں لی، رضوان نے 89 بنائے رنز، تو پاکستان جیت گیا. لیکن ٹیسٹ میچ سیشن بائی سیشن ہوتا ہے، 5 دن کا ٹیسٹ میچ ہوتا ہے جو نیوزی لینڈ 3-3.5 دن میں ختم کر دیتا ہے. اور انہوں نے انڈیا کے ساتھ اس سال کے شروع میں یہی حشر کیا، 2 ٹیسٹ کھیلے، دونوں انہیں ہرائے، ایک 10 وکٹوں سے، ایک 8 وکٹوں سے. کوہلی کو انہوں نے کھڑا نہیں ہونے دیا وکٹ پہ، 4 اننگز میں صرف 38 رنز بنائے کوہلی نے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنی مشکل ٹیم ہے. یہ بتا دیں شاہد صاحب کہ یہ وائٹ بال ریڈ بال میچز ہیں، پنک بال میچز ہیں؟ یہ دونوں ریڈ بال میچز ہیں نیوزی لینڈ سے. شکر، ورنہ وہ ایوننگ کا سوئنگ تو قابو میں نہیں آ رہا. وہ ہم نے انڈیا کا حال دیکھا ہے، وہ پنک بال میں ان کے ساتھ کیا ہوا. بس ایسا حشر نہ ہو کہ 36 38 یا 70 پہ آؤٹ ہو. 100 سے زیادہ کرے پاکستان ٹیم. تھوڑی فائٹنگ ایبلٹی ہے اس ٹیم میں، لیکن کافی ینگسٹرز ہیں، کافی ینگ ٹیم ہے. ٹوٹل 4 پلیئر ایسے ہیں جو پہلے نیوزی لینڈ میں کھیلے، ان میں وہاب ریاض تو ٹیسٹ میچ کھیلیں گے نہیں، بابر اعظم باہر ہو گئے. 5 پلیئر ہیں جو نیوزی لینڈ میں کھیل چکے ہیں، تو بابر اعظم کے نہ ہونے سے بھی بڑا فرق پڑے گا. لیکن نیوزی لینڈ کے پاس جو بالنگ ہے
टिम साउदी 296 विकेट्स, बोल्ट 272 विकेट्स, नील वैगनर 212 विकेट्स। 3 बॉलर ऐसे हैं जो 200 प्लस विकेट हैं और एक कमबख्त तवील कामत का 6 फीट 8 इंच का बॉलर है जो जड़ में यॉर्कर्स ही कराता है। वो और ये उसका कल उसका से बाउंस आने- ही बहुत ज्यादा है, उसका एक तो हाई आर्म एक्शन है, फिर बाउंस ही बहुत ज्यादा है और बड़ा मुश्किल होगा। कोई उम्मीद के सरफराज टीम में होंगे? नहीं, ज़ाहिर रिजवान विकेट कीपर भी हैं, कप्तान भी हैं, तो वही दोनों टेस्ट मैच खेलेंगे। सरफराज तो एज टूरिस्ट गए। हाँ, अगर खुदा ना खास्ता कोई बैट्समैन इंजर्ड होता है तो सरफराज इतना अच्छा बैट्समैन है कि वो 3, 4, 5 नंबर पे खेल सकता है। लेकिन अगर कोई सेटबैक हुआ कि कोई बड़ा मेजर प्लेयर इंजर्ड हो गया तो शायद इमाम उन्होंने नहीं है, फिर- शादाब को भी हम सुन रहे हैं कि उनका भी हैमस्ट्रिंग का इशू है, तो आपको लग रहा है कि कोई गुंजाइश बन रही है? नहीं, गुंजाइश इसलिए नहीं बन रही कि आपके पास इमरान बट भी आपने 17 में इंक्लूड किया है जो पिछले डोमेस्टिक सीजन का टॉप स्कोरर है, तो वो जेन्युइन बैट्समैन है। पहले उसका चांस होगा, उसके बाद फिर कहीं जाके सरफराज का चांस होगा। सही। Alright. अच्छा जरा हाशमी साहब, अब पीएसएल सीजन 6 के वाले से बात भी कर लेते हैं। जो हमने देखे कि सिवाय कराची किंग्स से बाकी जितनी भी लीग्स हैं, बाकी जितने भी खिलाड़ी हैं, उन सबकी तनज़्ज़ुली हुई है ठीक ठाक। क्या स्कोर है इसमें सबकी कैटेगरीज का? देखिए, कराची किंग्स के एक तो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस अच्छी है, डोमेस्टिक परफॉर्मेंस देखते हैं, इंटरनेशनल मैचों में परफॉर्मेंस देखते हैं, और तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कैटेगरी का तयन करने के लिए, वो ये होती है कि इस प्लेयर की T20 ब्रांड वैल्यू क्या है। बाबर आजम सुपर्ब वैल्यू, इमाद वसीम सुपर्ब वैल्यू, मोहम्मद आमिर मिसबा ना समझे लेकिन उसकी भी बड़ी जबरदस्त वैल्यू है और वो पूरी दुनिया में लीग्स में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, तो कोई आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अब जो है वो मिसबाह उल हक को गुड बाय कह दिया, मिसबाह उल हक ने बल्कि इनको गुड बाय कह दिया, उनके पास कौन से कोच आने वाले हैं, क्या होने वाले, कुछ तब्दीलियां देख रहे हैं? जाहिर है वो अपना कोई कोच लेके आएंगे, लेकिन हम कराची किंग्स भी मैं हमारे समझा कोच आपने बड़ी मतलब बात करी, मैं समझा वो फ्लाइंग कोच लेके आ जाएगा। ऑब्वियसली मैं ये जानना चाह रहा हूँ कौन सा कोच लेके आएंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड 3-4 कोचेस से राब्ते में है, वो हाँ। कोई कोच लेके आएंगे, लेकिन अभी तक ये तयन नहीं हो सका कि कौन है। हमारा कोच अलबत्ता तयन हो रहा है और बहुत जल्द आप खुशखबरी सुनेंगे। इंशाल्लाह। वो एक बड़ा कोच है और जिसने वर्ल्ड कप भी जितवाया है अपनी टीम। इंशाल्लाह। तो बड़ी ये जबरदस्त अब आपने आपने खबर बात दे कर दी दी, है। लोग समझ गए हैं, वैसे ही समझ गए हैं कि ये किसकी बात हो रही है। ठीक है जी, चले जी, शाहिद साहब बहुत शुक्रिया, आपके साथ गुफ्तगू होती है तो गुलों में रंग भर जाते हैं, बाग नौ बहार चलनी शुरू हो जाती है, और बड़ी अच्छी बात है कि आप हमारे शो की जीनत बनते हैं। चले शफात, इतनी मीठी बातें कर ली, मीठी बातों के बाद थोड़ा सा नमक का तड़का लगाते हैं। खेड़ा में मौजूद, आपको पता है जो हमारी नमक की कान है वो जनूबी एशिया में कदीम तरीन कान है और ये दुनिया में दूसरा बड़ा नमक का ज़ख़ीरा है। ब्रिलियंट नवीद भाई, बहुत शुक्रिया, हमें आपने खेड़ा नमक कान की सैर करा दी। और वो लोग जिनको सांस में हल्का फुल्का सा इशू होता है या एलर्जी कफ होती है, आप कुछ ना करें, सिर्फ जाके खेड़ा में 2 घंटे गुजारें, उसके बाद आप वापस आएंगे, आपको 2 महीने कुछ नहीं होगा। आजमुदा नुस्खा मैं बता दिया, वैसे आपको पता है मैं थोड़ा सा हकीम भी हूँ, आधा हकीम भी हूँ। वरना वहाँ से ना वो छोटे लैम्प्स मिलते हैं नमक के, वो जरूर लाएगा। चले जी, यहाँ पर वक्त हो गया इस पर इजाजत देने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए। हैव अ ग्रेट वीकेंड अहेड। अल्लाह हाफिज़।